الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله والأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس میں جہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں نماز کا حکم دیا ہے، وہاں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز ایسی ہو جائے کہ پھر اس کو کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہ سکے۔ آپ کی کوئی مصروفیت، آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی کھیل، آپ کی کوئی مشغولیت آپ کو نماز سے غافل نہ کر سکے۔ ایسی نماز قائم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور قرآن شریف میں ایک جگہ نہیں بلکہ بار بار حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر ہم مسلمان کس طرح عمل کرتے ہیں، تو اس میں تقریباً 5 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو نماز کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں، مسجد میں حاضر ہو رہے ہوتے ہیں، فجر سے لے کر عشاء تک کی تمام نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن انہیں پریشانی یہ ہوتی ہے کہ نماز میں وہ کیفیت نہیں ہے جو ہونی چاہیے، وہ خشوع نہیں ہے، وہ خضوع نہیں ہے جو ہونا چاہیے، بلکہ یہ کہ نماز کے اندر خیالات آتے ہیں اور نماز میں وہ توجہ نہیں ہو پاتی جو ہونی چاہیے۔ اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کبھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی، کبھی انفرادی نماز پڑھ لی، اور اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف انفرادی نماز پڑھتے ہیں، وہ مسجد آتے ہی نہیں ہیں، گھر کے اندر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں، چوتھی قسم یہ ہے جو کبھی پڑھ لی نماز، کبھی چھوڑ دی، کبھی مہینوں تک پڑھتے رہے اور کبھی مہینوں تک ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ اور 5ویں قسم وہ ہے جو سب سے خطرناک ہے، اور وہ غافل کی ہے، کہ وہ نماز سے غافل ہے، وہ پڑھتا ہی نہیں ہے نماز۔ اور وہ ہمارے مسلمانوں میں تقریباً 95% لوگ ایسے ہی ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ جب تک ہمیں نماز کی اہمیت کا احساس نہیں ہوگا تو ہم اپنی زندگی اسی طرح گزارتے رہیں گے۔ تو آج ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں اگلے چند اتوار تک انشاءاللہ یہ نماز قائم کیسے ہو، میں اپنی نماز کو قائم کیسے کر لوں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور یہ کہ یہ نماز ویسی ہو جائے جیسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں، ویسی نماز ہو جائے۔ تو ویسی نہیں بھی اگر ہو تو کم از کم ہماری کوشش ایسی ہو کہ اللہ تعالیٰ کیا اس نماز کو پیش کیا جا سکے اور وہ مقبول ہو جائے۔ تو میں بھی اپنے لیے بھی نیت کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو نماز کی جب اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا تو پھر ہم کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ واحد حکم ہے اللہ تعالیٰ کا جو جبرائیل علیہ السلام نہیں لے کے آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا۔ اور کس طرح دیا تھا کہ معراج پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا تو وہاں اللہ تعالیٰ نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم دیا۔ اس سے نماز کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے، ورنہ روزوں کا حکم، حج کا حکم، یہ سارے احکام جو ہیں، شراب کی حرمت کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، یہ سارے احکام جو ہے وہ قرآن شریف میں آئے، حضرت جبرائیل لے کر آئے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نماز اتنی اہم چیز تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور وہاں براہ راست ان کو یہ حکم دیا تاکہ کہ وہ ہم تک اس حکم کو پہنچا دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایمان کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے، یعنی مسلمان کے لیے عمل سب سے اہم جو ہے وہ کون سا ہے؟ نماز ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کے 5 ارکان بتائے وہ ترتیب وار اس طرح تھے کہ سب سے پہلا کلمہ طیبہ، یعنی ایمان، اللہ کے اوپر ایمان لانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور اس کے بعد نماز، اور پھر باقی اس کے بعد۔ تو عمل کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا یا سب سے پہلا حکم جو ہے وہ نماز کا اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ پھر یہ کہ جب ہم دنیا میں آنے سے پہلے تو یہ حکم آ گیا تھا، لیکن دنیا سے جانے کے بعد جب روز حشر اور قیامت قائم ہوگی تو پہلا سوال حدیث میں آتا ہے کہ نماز کا ہوگا، اور جس کی نماز صحیح ہوئی تو اس کے آگے کے یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کی نماز صحیح ہوئی تو اس کے آگے کے معاملات بھی صحیح ہو جائیں گے،
اور جس کی نماز صحیح نہیں ہوئی تو آگے بھی گڑبڑ ہو جائے گی. یہاں تو حال یہ کہ نماز کا صحیح اور غلط ہونا تو بعد میں دیکھا جائے گا، نماز سرے سے غائب ہے. ہماری امت میں نماز تقریباً غائب ہو چکی ہے، تو یہ بہت زیادہ پریشانی کی بات ہے. پھر یہ قرآن شریف کو اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے نماز ایک ایسی عبادت یا ایک ایسا سبب بیان فرمایا قرآن شریف میں کہ ہر کام میں ہمیں اگر کوئی بھی مسئلہ آ گیا ہے، کسی بھی کام میں ہمیں مدد حاصل کرنی ہے، تو ایک طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ نے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر سے اور نماز سے مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے. تو ہم اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے مسئلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جو نسخہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ نماز سے، صبر سے اور نماز سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان فی الصلاۃ لشغلا، کہ بے شک نماز، اس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز ایسی چیز ہے جو انسان کو مکمل طور پر مشغول کر دیتی ہے. تو یہ مکمل طور پر مشغول کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری کوئی بھی عبادت دیکھیں تو اس عبادت کے دوران ہم دوسرے کاموں میں مشغول ہو سکتے ہیں. جیسے روزہ رکھ رہے ہیں تو اپنے کام بھی ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں، بات چیت بھی کر سکتے ہیں، اور دوسری مشاغل میں بھی جو جائز ہوں ان میں اپنے آپ کو لگا سکتے ہیں. اسی طرح حج ہے کہ آپ حج کر رہے ہیں تو آپ عرفات میں بھی ہیں تو آپ بات چیت بھی کر سکتے ہیں، آپ کھانا پینا بھی آپ کا ہو سکتا ہے، یا مینا میں ہے یا مزدلفہ میں ہے، جہاں بھی ہیں. تو آپ کی وہ مشغولیت اس طرح نہیں ہے جس طرح نماز میں آپ کی مشغولیت ہو جاتی ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کسی کے سلام کا جواب نہیں دے سکتے، آپ کسی سے بات چیت نہیں کر سکتے، آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے نماز کے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ لوگ نماز میں بد احتیاطی کرتے ہیں اور وہ اپنے ہاتھ پیروں کو قابو میں نہیں رکھتے. تو وہ کتنی حرکت ہوگی ہاتھ کی یا پیر کی یا گردن کی یا کوئی بھی جسم کے عضو کی حرکت کتنی ہوگی جب نماز فاسد ہو جائے گی. کہ آپ نماز میں تو ہیں لیکن آپ سر کھجا رہے ہیں، اب آپ نے اتنی دیر تک سر کھجا لیا کہ آپ کی نماز فاسد ہو گئی. یہ فقہا نے یہ بھی مسائل بیان کیے. کیوں بیان کیے؟ اس لیے کہ نماز میں کوئی اور مشغولیت ہو ہی نہیں سکتی. تو فقہا نے جب یہ مسائل بیان کیے تو اس میں یہ تفصیل لکھی تھی کہ اگر دیکھنے والے کو ایسا لگے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کی نماز فاسد ہے. اس لیے اپنی نماز کی حفاظت ظاہری طور پر بھی کرنے کی بہت ضرورت ہے. ایک تو باطنی طور پر کہ میں نماز کے اندر پوری طرح مشغول ہوں، لیکن ظاہری طور پہ بھی یہ نظر نہیں آنا چاہیے کہ آپ نماز میں مشغول نہیں ہیں. تو یہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکمل مشغولیت ہو جاتی ہے، انسان کچھ کر ہی نہیں سکتا. اس کی تمام توجہ، یہاں تک کہ اگر دیکھا جائے کہ ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو ہمارے اعضاء کا رخ کس طرف ہوتا ہے؟ قبلے کی طرف ہوتا ہے. ہم اپنی گردن کو ادھر ادھر نہیں کر سکتے. ہم جب تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہماری ہتھیلی کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. بعض لوگ یہ ان کو معلوم نہیں ہوتا تو وہ یوں کر کے کبھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. تو اصل طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. آپ کے پیروں کا رخ بھی قبلے کی طرف، آپ کی نظروں کا رخ سجدے کی جگہ کی طرف ہونا چاہیے. جب آپ سجدے میں جائیں تو پیروں کی انگلیاں جو ہیں ان کا رخ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اس میں بھی بعض لوگ خیال نہیں کرتے. تو اس حد تک نماز میں مشغولیت ہے کہ ہمارے جسم کا ہر عضو بھی قبلے کی طرف مشغول ہوتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب وفات کا وقت آیا اور ان کو شہید کیا گیا تھا، یا ابھی آخری وقت تھا ان کا، تو بے ہوشی کی حالت میں تھے. تو اس وقت صحابہ نے آپس میں بات کی کہ ان کو کیسے اٹھایا جائے، نماز کا وقت ہونے والا ہے. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ جب ہم نماز کا نام لیں گے تو یہ اٹھ جائیں گے بے ہوشی سے. تو اس طرح آواز دی، الصلاۃ الصلاۃ یا امیر المؤمنین، الصلاۃ الصلاۃ یا امیر المؤمنین. تو فوراً اٹھ گئے، ایک دم سے اٹھ گئے. اور پھر فرمایا کہ لا حق فی الاسلام من ترک الصلاۃ، کہ جو نماز کو چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حق نہیں ہے.
یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے جو مرنے کو پڑا ہے، جس کی زندگی اب کے آخری لمحات چل رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہا ہے. تو وہ اپنی تکلیف کے باوجود نماز نہیں چھوڑ رہے تھے، اور ہم اپنے آرام کے باوجود نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم بستر میں ہیں، فجر کی اذان ہو رہی ہے، لیکن بستر کو کون چھوڑے. تو وہ شخص جس کے پیٹ میں خنجر سے وار ہوا تھا اور زہریلے خنجر سے وار ہوا تھا اور جو موت کے قریب تھا، وہ تو نماز کے لیے اتنا بے چین اور اتنا پریشان، اور ہم اتنی لذتوں والی زندگی گزارتے ہوئے ہم نماز نہیں پڑھ پاتے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی تھی جس کو ششتر کی جنگ کہتے ہیں، اور وہ ہوئی تھی ایران کے ساسانی قوم تھی، ان کے خلاف وہ جنگ ہوئی تھی. اور وہ اتنی لمبی جنگ تھی کہ کہیں لکھا ہے 2 سال تک محاصرہ رہا تھا، کہیں لکھا ہے 6 مہینے تک، اور کہیں لکھا ہے 1 سال تک یا 1 سال سے زیادہ محاصرہ رہا تھا. وہ محاصرہ اتنا لمبا اس لیے ہوا تھا کہ وہ جس طرح انہوں نے اپنا قلعہ بنایا ہوا تھا اور قریب میں دریا بہہ رہا تھا، تو اس پہ حملہ کرنا بہت مشکل کام تھا. اتنا لمبا محاصرہ جاری رہا. اس کے بعد ایک دن اللہ تعالیٰ نے راستہ کھولا اور مسلمان حملہ کرنے میں اور داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے، لیکن جنگ اپنی شدت پر تھی. ایرانیوں سے تھی یہ جنگ، اپنی شدت پر تھی، اور فجر کا وقت تھا. اگر اس وقت فجر کی نماز پڑھنے کی کوشش کرتے تو وہ بہت ہی یعنی اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے والی بات تھی اور جنگ ہارنے والی بات تھی. تو اس دن جو تھی نماز قضا ہو گئی اور مسلمانوں نے سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھی، لیکن مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اور یہ جو اتنی لمبی انہوں نے جد و جہد کی تھی اس میں وہ بالآخر کامیاب ہو گئے. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس جنگ میں مسلمانوں کے کمانڈر وہ تھے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بھی اس جنگ میں شرکت کی تھی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بعد میں پوچھا جاتا تھا کہ ہمیں وہ واقعہ سنائیں، وہ جنگ کس طرح ہوئی تھی، کیسے مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، کیونکہ وہ جنگ بڑی مشہور ہو گئی تھی. مسلمانوں نے ایک اس وقت کی سپر پاور تھی ایران، جو کہ زوال کی طرف جا رہی تھی، لیکن بہرحال سپر پاور تھی. ایک روم کی سپر پاور تھی، ایک ایران کی تھی. تو حضرت انس بن مالک سے پوچھتے تھے کہ وہ کیا ہوا تھا، ہمیں اس کی تفصیل بتائیں. تو وہ رونے لگتے تھے، اور وہ روتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ جس دن کی میری فجر قضا ہو گئی اس دن کا مجھ سے نہیں پوچھو، اور اگر میں ساری دنیا دے کر بھی اگر مجھے اس دن کی فجر میں مل جائے تو میں ساری دنیا بھی لٹانے کو تیار ہوں. یہ مسلمانوں کا ایمان اس وقت ایسا تھا کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے کے لیے جنگ کر رہے ہیں، اور اس جنگ میں ایسی مجبوری کی حالت میں اگر فجر کی نماز قضا ہو گئی تو اس پہ بھی روتے تھے بعد میں کہ ہمیں یہ وقت بھی دیکھنا پڑا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے جو آخری الفاظ تھے نا، اس میں سے ایک تو وہ تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فرمائے تھے، اور ایک وہ تھے جو امت کو فرمائے تھے. امت کو جو آخری الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. یعنی اگر کوئی سب سے اہم بات اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے آخری وقت میں کہنا چاہتے تھے تو وہ کیا تھی؟ نماز کے بارے میں تھی، کہ اپنی نمازوں کی، اس کا مطلب کیا تھا؟ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. اگر کوئی برے سے برا آدمی ہوتا ہے اور اس کے باپ نے یا بھائی نے کوئی وصیت کر دی ہوتی ہے کہ میری یہ وصیت پوری کر دینا، تو وہ اس وصیت کو پورا ہر حال میں کوشش کرتا ہے کہ یہ وصیت میں پوری کر دوں اپنے باپ کی، چاہے زندگی میں اس کے ساتھ کیسا بھی تھا، لیکن اس وصیت کو پوری کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو وصیت کی تھی آخری، وہ یہ تھی نماز کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. تو ہم اپنی نمازوں کی کس طرح حفاظت کرتے ہیں، یہ مطلب میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، اور ہم سب کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے. اور وہ جو نہیں پڑھتے وہ تو ہمیں دیکھنا چاہیے ہم ان کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. تو یہ نماز کی حفاظت میں ایک تو یہ کہ نماز قائم ہو جائے، اور نماز قائم کرنے کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ قائم ہوتی ہے مسجد میں، یہ گھر پہ قائم نہیں ہوتی. اس کے لیے مسجد کی ایک شرط ہے، اور باقی جو شرائط ہیں وہ تو ہم تقریباً بہت سی پوری کر لیتے ہیں،
لیکن یہ کہ مسجد کا ہم اتنا وہ حق جو ادا کرنا ہے وہ نہیں کرتے۔ اسی طرح نماز کے اندر جو خشوع اور خضوع ہونا چاہیے، یعنی ظاہری طور پر بھی ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں، یہ نظر آئے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے حاضر ہیں، اور باطنی طور پر بھی ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں۔ یہ اگر اس کو سمجھنا ہو تو اس طرح سمجھ لیں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، اور ایسی غلطی جس پہ میرا والد ناراض، میرے باپ ناراض ہو جائے گا، اور وہ اگر وہاں موجود ہے تو کیا میں ایسی غلطی کروں گا یا خیال کروں گا؟ تو باپ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے سامنے تو باپ کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنی اگر دکان چلا رہے ہیں تو دکان کے مسائل چل رہے ہوتے ہیں، اگر کسی آفس میں تو آفس کے مسائل نماز کے اندر چل رہے ہوتے ہیں، کاروبار کوئی سا کر رہا ہے اس کے مسائل، گھر میں کوئی مسائل ہو گئے تو گھر کے مسائل چل رہے ہیں نماز کے اندر۔ یہ سب جو ہے نا، یہ نماز کا وہ احترام نہیں ہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین اطاعت کی خوب توفیق عطا فرمائیے، گناہ اور برائی سے بچائیے، ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائیے، ضالین اور مخذوبین کی پیروی سے بچائیے۔ یا اللہ آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے، ہمیں ویسا بنا دیجیے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں خشوع و خضوع والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں نماز کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ فلسطین کو آزاد کر دیجیے، یا اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیجیے۔ یا قہار یا قہار یا قہار، یا سریع الحساب یا سریع الحساب۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔